بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القراءۃ الراشدہ ثالث کی آج کی کلاس میں ان عبارات کی ہم ترکیب کریں گے، اعراب جانیں گے اور ترجمہ کریں گے۔ یہاں تک بات ہو گئی تھی وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ سَعَةٌ اجْتَمَعُوا کہ جن صحابہ کے پاس مدینۃ الرسول میں رہنے والے جن لوگوں کے پاس وسعت ہوتی، اجتمعوا وہ سب جمع ہوتے، فاشتربوا الشاة اور وہ سب مل کر بکری خریدتے، وَأَصْلَحُوهَا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے، گوشت بناتے، فَيُصْبِحُ ذَلِكَ مُعَلَّقًا بِحُجَرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ ٹکڑے کیا ہوا گوشت لٹکا آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں پر، حجروں کے باہر۔ اب یہ عبارات آج کی ہم پڑھیں گے۔ وَمَا مِنْ أَحَدٍ فِي الْمَدِينَةِ إِلَّا وَيَعْرِفُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ وَمَانَ اور ما مانے نہیں، من مانے سے، احد مانے کوئی نہیں تھا، وما من احد کوئی نہیں تھا، فی المدینۃ مدینہ میں، الا مگر، ویعرف وہ جانتا تھا، یعرف کا فاعل ہوا ہے جو احد کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی مدینہ کا رہنے والا ہر فرد جانتا تھا الحلال مفعول حلال کو، والحرام مفعول ثانیہ اور حرام کو، حلال اور حرام کو وہ جانتا پہچانتا تھا، یعنی مدینہ میں رہنے والا ہر ایک شخص حلال اور حرام کو پہچانتا تھا۔ وما يتعلق بحیاتہ وحرفته وشغله من الاحکام، یہ سب مجرور ہے بی کی وجہ سے، بحیاتہ وبحرفته وبشغله، اور وہ یعرف پر اس واو کا عطف ہے، اور وہ جانتا تھا ما یتعلق جو متعلق ہے بحیاتہ اس کی زندگی سے، یعنی مدینہ میں رہنے والے انسان کی زندگی سے متعلق جو باتیں ہیں ان کو وہ جانتا تھا، وبحرفته اور جو اس کے پیشے، حرفت مانے پیشہ کاروبار، اور جو اس کے پیشے سے متعلق احکامات ہیں وہ ان کو بھی جانتا تھا، وشغلی و بشغلی اور جو اس کی مشغولی کے متعلق احکامات ہیں ان کو بھی وہ جانتا تھا۔ احکامات کا ترجمہ ہے من الاحکامی سے، کہ احکامات میں سے جو اس کی مشغولی کے احکامات ہیں وہ یعرفہ وہ ان کو جانتا تھا، یعرفها وکذالک یعرف حرفۃ الاحکام وکذالک یعرف حیات ما یتعلق بحیاتہ من الاحکام، یعنی اس کی زندگی سے متعلق جو احکامات ہیں وہ اس سے واقف تھا، اس کو وہ جانتا تھا۔ وَيَحْفَظُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا يَقُومُ بِهِ فِي صَلَاتِهِ، وَيَحْفَظُ یعنی مدینۃ الرسول میں رہنے والا ہر شخص حفظ کیا ہوا ہوتا تھا، حفظ کرتا تھا من القرآن قرآن میں سے اتنی آیتیں اور اتنی صورتیں اور اتنے پارے وہ یاد کر لیتا تھا، قرآن سے کرتا تھا، ما مانے جو بھی جس کو، ما بھی جس کو، یقوم وہ کھڑا ہو، فی صلاتی یعنی جس کو وہ اپنی نماز میں پڑھ سکے، یعنی جتنی نماز میں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے اتنا مدینۃ الرسول میں رہنے والا ہر ایک شخص قرآن یاد کرتا تھا۔ ثم ہوا مستمر فی طلب العلم، ثم مانے پھر، ہوا مانے وہ، مستمر مانے استمر یستمر سے اس میں فاعل مستمر مسلسل کسی کام میں لگنا، پھر وہ مسلسل طلب علم میں بھی لگا رہتا تھا، فی طلب العلم علم کے طلب کرنے میں بھی وہ استمرار کے ساتھ مستقل لگا رہتا تھا، یعنی اتنا تو وہ جانتا ہی تھا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کی زندگی کے متعلق احکامات کیا ہے، اس کے پیشے کے متعلق احکامات کیا ہے، اس کی مشغولی کے متعلق احکامات کیا ہیں، اور قرآن اتنا بھی یاد کر لیا جس کو نماز میں پڑھ سکے، اس کے باوجود اپنی زندگی کا اگلا یعنی بقیہ زندگی بھی طلب علم میں ہی ہر ایک لگاتا تھا۔ یزداد کل یوم فقہا فی الاحکام، یزداد کا فاعل ہوا ہے، یعنی مدینۃ الرسول میں رہنے والا شخص زیادہ کرتا تھا، یعنی اس کے اندر زیادتی ہوتی تھی، کل یومن روزانہ، مضاف مضاف الیہ، کل یومن روزانہ، ہر دن، کل مانے ہر، یومن مانے دن، فقہن فقہ کہتے ہیں سمجھ، فی الاحکام احکام میں سمجھ بوجھ اس کی روزانہ زیادہ ہوتی تھی، روزانہ اس شخص کے اندر احکامات کو سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی تھی، احکامات اس کے زیادہ مزید سمجھ میں آتے تھے، اور ورسوخا فی الدین یعنی یزداد کل یوم رسوخا فی الدین، اور وہ اضافہ کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا، آگے بڑھتا تھا دین میں رسوخ پیدا کرنے میں، یعنی اس کے دین میں رسوخ دن بدن زیادہ ہوتا جاتا تھا، گہرائی، رسوخ کہتے گہرائی، دین میں گہرائی دن پہ دن اس کی زیادہ ہوتی جاتی تھی۔ وحرصا علی العمل یزداد کل یوم حرصا علی العمل، اور روزانہ زیادہ ہوتی تھی اس کے اندر عمل کرنے
پر حرص، یعنی عمل کی حرص اس کے اندر روزانہ بڑھتی تھی، روزانہ اس کے عمل میں اضافہ ہوتا تھا۔ وَيَزْدَادُ كُلَّ يَوْمٍ شَوْقًا إِلَى الْآخِرَةِ، یہ سب حروف عاطفہ کہلاتے ہیں، واو عاطفہ ہے، اور روزانہ اس کے اندر زیادتی ہوتی تھی آخرت کے شوق کی، آخرت کا شوق روزانہ اس کے اندر بڑھتا تھا، زیادہ ہوتا تھا۔ وَرَغْبَةً فِي الثَّوَابِ، اور روزانہ اس کے اندر ثواب کی رغبت اور ثواب کی چاہت بڑھتی تھی، زیادہ ہوتی تھی۔ اور اسی طرح سے وَعِلْمُهُمْ بِالْفَضَائِلِ وَعِلْمُهُمْ بِالْفَضَائِلِ أَكْثَرُ مِنْ عِلْمِهِمْ بِالْمَسَائِلِ، کہ مدینۃ الرسول میں رہنے والے شخص اور افراد اور اشخاص کا علم، فضائل کا علم زیادہ تھا، من علمہم بالمسائل، مسائل کے علم کے مقابلے میں، یعنی مسائل کا علم کی مقدار کم تھی، فضائل کے علم کی مقدار زیادہ تھی۔ تو اس لیے مسائل کا علم بس ضرورت بھر معلوم کرنا چاہیے، فضائل کا علم زیادہ سے زیادہ معلوم کرنا چاہیے، یہی صحابہ کی سنت ہے، یہی اسوہ صحابہ ہے۔ تو علمہم بالفضائل، ان کا علم فضائل کا اکثر زیادہ تھا، من علمہم بالمسائل، ان کے مسائل کے علم کے مقابلے میں۔ وباصول الدین اکثر من علمہم بفروعہ، اور ان کے دین کے اصول کا علم، دین کے بنیادی جو اصول ہیں وہ اس کا علم ان کو زیادہ تھا، دین کے بفروعہ میں ہی کی ضمیر الدین، بفروع الدین، دین کے فروعی علم کے مقابلے میں، یعنی دین کی جو فروعات ہیں اس کے مقابلے میں ان کا اصول، دین کے جو اصول ہیں ان کا علم زیادہ تھا۔ مثال کے طور پر کہ نفل کا مسئلہ کیا ہے، نفل کا اصول کیا ہے، کہ نفل کا اصول ہے جو بھی پڑھے گا وہ ثواب پائے گا، نہیں پڑھے گا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اب وہ یہ اصول انہوں نے یاد تھا، ان کو معلوم تھا، بقیہ اب کوئی بھی نفل عمل آتا تھا وہ اپنا فروعات اس کی حل کر لیتے تھے۔ بہرحال علمہم باصول الدین، اصول الدین اکثر من علمہم بفروعہ، کہ ان کے دین کے اصولوں کا علم اکثر زیادہ تھا فروعات دین کے علم کے، یعنی دین کے فروع علم کے مقابلے میں۔ ابر الناس قلوبا، وہ دل کے اعتبار سے ان کے دل لوگوں میں سب سے زیادہ نیک تھے، ابر مانے زیادہ نیک، الناس لوگوں کے مقابلے میں قلوب دل کے اعتبار سے وہ بڑے ہی پاک تھے، یعنی نیک دل تھے۔ وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، اور وہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم میں گہرائی رکھنے والے تھے، علم میں ان کے گہرائی تھی۔ وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا، اور وہ لوگوں میں سب سے کم تکلف کرنے والے تھے، ان کے اندر تکلف اور بناوٹ اور تصنع نہیں تھا، جو چیز تھی وہ حقیقت تھی۔ تو یہ آج کی عبارات ہیں، ان کو اچھے سے سمجھیں۔ ملتے ہیں کل اگلی کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔